اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اور میری نصیحت تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی۔ فلا ينفعكم نصحی، نصحی میری نصیحت، ينفعكم تمہیں نفع پہنچائے گی۔ میری نصیحت میری بھلائی چاہنے کی نیت، میری خیر خواہی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، اگر میں تمہاری بھلائی چاہوں بھی، تو میرا بھلائی چاہنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا۔ کس حال میں؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تمہیں گمراہ رکھنا چاہے گا، اگر اللہ تمہیں گمراہ رکھنا چاہے گا تو میرا بھلائی چاہنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، جبکہ اللہ ہی تمہیں گمراہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے تمہاری ہٹ دھرمی، تمہاری شر پسندی اور خیر سے نفرت دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں سچائی، صداقت، راست روی، ہدایت اور رہنمائی کی توفیق عطا نہ کرے، اور جن راہوں میں تم خود بھٹکنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں ان راہوں پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے، تو تمہاری بھلائی کے لیے میں جو بھی کوشش کروں گا، اور ظاہر ہے خیر خواہی نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی بھلائی کے لیے کوشش کرے۔ تو حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لوں، میں چاہے جتنی بھی تبلیغ کر لوں، میں چاہے جتنی بھی جد و جہد کر لوں، تو میری خیر خواہی، میری نصیحت، میری باتیں، میری تبلیغ تمہارے کچھ کام نہیں آنے والی، کیونکہ تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تمہاری حق کے ساتھ نفرت کی وجہ سے، اللہ اور اس کے نبی کی دشمنی کی وجہ سے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں اسی حالت میں رکھے گا۔ تو اب میرا بھلائی چاہنا، میری خیر خواہی کرنا، میری نصیحت کرنا تمہارے کچھ کام ہے۔ ام یقولون افتراہ، اب یہ بات ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ کفار جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی نبی رحمت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے یہ واقعات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں کہ افتراہ، اس قرآن کو، اس واقعہ کو اس نے گھڑ لیا ہے۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرا جرم مجھ پر، میرا گناہ مجھ پر۔ اگر میں نے یہ خود سے گھڑا ہے تو میرا جرم مجھ پر۔ وانا بریء مما تجرمون، اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ میرا جرم مجھ پر، میرا گناہ مجھ پر، اور جو تم جرم کرتے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارے گناہوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور اگر میں نے یہ گھڑا ہے قرآن تو یہ میرا گناہ ہوگا تو یہ مجھ پر ہوگا۔ اے محبوب، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر میرے گناہ کی ذمہ داری ہے، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری تم پر ہے، اس سے میں بری ذمہ ہوں۔